السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج میں آپ کو دو تین باتوں سے آگاہ کروں گا، اور وہ یہ، پہلی بات یہ ہے کہ داعی کے اوصاف کیا ہیں، پہلا پوائنٹ یہ بیان کریں گے۔ دوسرا، غلامی کیا ہے۔ نمبر 3، کیا ایسے انسان جنہوں نے شریعت کی دھجیاں اڑا دی ہو یا منہج سلف سے ہٹ کر بہت سارے ایسے ڈیسیزن لیے ہوں یا فیصلہ کیے ہو، کیا ایسے لوگوں کا تذکرہ یا ایسے لوگوں کے حوالے سے ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں؟ داعی کے اوصاف۔ سب سے پہلی چیز اور پہلی بات یہ کہ داعی کے اوصاف میں سے پہلی صفت، پہلا وصف یہ کہ وہ انسان توحید پرست ہو، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسول، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں اس پر مکمل طریقے سے پابند ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قول یا عمل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایرو گیرو نتو، چاہے وہ کتنی ہی بہترین لچیدار اسپیچ دے دے، تقریر کر لے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ وہ انسان واقعی کتاب و سنت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ انسان عملی جامہ خود اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو پہنا پاتا ہے یا نہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نہیں تو ایک لچھے دار اسپیچ، تقریر، خطبہ کوئی بھی انسان دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایرو گیرو نتو سے ہم بات سنیں اور ان کی بات تسلیم کر لیں۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی بات ہم تسلیم نہیں کریں گے، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ یہ انسان کا منہج کیا ہے۔ منہج جب تک کہ کسی انسان کا کلیئر نہ ہو تب تک ایسے انسان سے ہمیں کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ انسان کتنی بہترین سے بہترین اسپیچ دیتا ہی کیوں نہ۔ ایک بات یاد رکھیے، سیم ایک انسان ولولہ انداز میں ولولہ انگیز تقریر کرے، لوگوں کو غلامی سے نکالنے کی بات کریں اور نکلنے کی بات کریں، اور وہ انسان خود اپنے آپ کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے پایا جائے، وہ انسان سے آپ کیا امید کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک انسان اپنے آپ کو مکمل طریقے سے شریعت کے مطابق ڈھال نہیں پاتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ٹخنے سے نیچے پینٹ یا شلوار یا پائجامہ ہے، اور وہ انسان ولولہ انگیز تقریر کر کے غلامی سے نکالنے کی یا نکلنے کی بات کریں،
بھائی اگر بننا ہے تو مکمل طریقے سے شریعت کے پابند بن کر آپ اس انداز میں، اگر آپ انسانوں کی غلامی یا بیوی کے غلام بن کر یا اپنے مسلک یا منہج یا شخصیت کے غلامی میں ڈوب کر آپ منافقت کے طور پر کہ دنیا جب آپ دوست لوگوں کے سامنے جائیں تو لوگ آپ کو مسلم کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس پرپس سے، اس غرض سے آپ داڑھی کو کٹوا لیں اور اس کے بعد بڑی لچھے دار تقریر کریں، یہ اصول نہیں۔ ایسے انسان سے ہم بات کہاں سے لے سکتے؟ یہ یاد رکھیے۔ جن کے پاس بنیادی چیز نہیں ہے، جو مکمل طریقے سے شریعت کے پابند نہیں ہے، بننا ہے تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن کر دکھائیے، ان کے بعد بات کریے جس طریقے سے رستم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر انہوں نے گفتگو کی تھی، شریعت کا پابند ہے۔ کُنَّا نُخْرِجُ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، ان کے یہ الفاظ تھے، ان کے یہ جملے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہم صرف اس غرض سے تمہارے دربار میں آئے ہیں، اس غرض سے ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لگائے۔ اصل غلام تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ غلامی والا۔ تیسرا، جنہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہو جو اللہ کے نظام کو توڑ کر انہوں نے فیصلہ لیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کئی مقامات پر اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ کوئی اللہ کے خلاف کوئی دوسرا اگر فیصلہ کرے، اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرے تو وہ فاسق ہے۔ کوئی اگر اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ فاسق ہے۔ فاسق، ظالم، کافر سب بتا دیا گیا۔ میری مراد ہے چاہے وہ اکبر بادشاہ یا اس قسم کے، آپ لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اس قسم کے شریعت کے دھجے اڑانے والے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اکبر بادشاہ نے ایک دین قائم کیا تھا دین الہی کے نام سے۔ قرآن حکیم اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں الگ الگ اعتبار سے وہ فرق کرتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا اللہ کو الگ کرنا، رسول کو الگ کرنا۔ جب اس قسم کی بات آتی ہے، طاغوتی نظام کی بات آتی ہے، طاغوتی نظام کی بنیاد پر انسان یہ کہتا ہے تم بھی صحیح، میں بھی صحیح، یہ بھی صحیح، سب صحیح۔ رسول یہ نہیں ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان ایک لکیر ہے جو کبھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مقصد یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے، اور کہتے ہیں من مانی، ہم جو چاہیں گے مان لیں گے اور جن کا چاہیں گے انکار کر دیں گے۔ آپ کے باپ کے گھر کی شریعت ہے کیا؟ آپ جو چاہیں گے جس طریقے سے چاہیں گے آپ ان چیزوں کو اپنے اعتبار سے اسٹریٹجی تیار کریں گے، یہ دین کا اصول نہیں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ بتایا گیا وہ انسان چاہتا ہے کہ اس بیچ میں یہ بھی ہمارا دوست بن کر رہے، یہ بھی ہمارا دوست بن کر رہے۔ اس قسم کے منافقت اور اس قسم کے لوگوں کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ بتا دیا گیا یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون، کا کافر تو ہے ہی، لیکن اس طریقے سے جو اسٹریٹجی تیار کر کے اور اس قسم کے حلیہ لے کر اور اس قسم کی لچھے دار تقریر کرنے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اور راستہ نکال دیتے ہیں، تو کہا گیا یہ اصل میں یہی لوگ کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اکبر بادشاہ کی بات کرتے ہیں، ہر ایرو غیرو نتوں کی بات ممبر رسول سے نہیں کی جا سکتی۔
اس بات کو یاد رکھیے، ہر اس انسان سے بات نہیں لی جا سکتی ہے جن کا منہج کلیئر نہ ہو، ہر اس انسان سے بات اخذ نہیں کی جائے گی، نہیں لی جائے گی جن کے قول اور عمل کے اندر تضاد پایا جائے گا، مخالفت پائی جائے گی۔ یہ چند باتیں آپ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔